السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے جوائفل سیریز میں ایک اور نئی اردو کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے چاندنی اور جادوئی پینسل۔ کہانی کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ چاندنی ہے اور یہ ہے چاندنی کی دوست سارا، اور یہ ہے ان دونوں کا دوست احمد۔ چاندنی اور سارا کو ڈرائنگ کا بہت اچھا شوق ہے۔ ابھی بھی یہ لوگ ڈرائنگ کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے دور ایک جنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں کی ڈرائنگ ختم ہوئی تو یہ لوگ گاؤں کی طرف واپس پلٹ رہے تھے۔ گاؤں کی طرف واپس آتے ہوئے انہیں ایک پرانی کتابوں کی دکان نظر آئی۔ یہ لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ دکان کے اندر ایک بوڑھا دکاندار بیٹھا تھا جو چاندنی کو دیکھ کر مسکرایا۔ دکاندار نے چاندنی کو ایک جادوئی پینسل دکھائی اور کہا کہ یہ پینسل خاص ہے۔ چاندنی نے پینسل کو غور سے دیکھا، اسے وہ پینسل بہت پسند آئی۔ اس نے دکاندار سے وہ پینسل خرید لی۔ چاندنی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پینسل جادوئی ہے۔ گھر آ کر چاندنی نے جب اس پینسل سے ایک خرگوش بنایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ چاندنی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے یہ پینسل اپنے دوستوں کو بھی دکھائی اور وہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ چاندنی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پینسل کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی دور تھا۔ چاندنی نے جادوئی پینسل سے ایک دوا کی بوتل بنائی۔ جب بچے نے وہ دوا پی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ بچے کے والدین نے چاندنی کا شکریہ ادا کیا۔ چاندنی کے دوست اس سے کچھ بات کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اچانک اس کی ایک دوست پھسل کر زمین پر گر گئی۔ انہوں نے دیکھا گاؤں کی گلیاں بہت خستہ حال تھیں اور لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی۔ چاندنی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جادوئی پینسل سے زمین پر ایک نقشہ بنایا تو گاؤں کی گلیاں خوبصورت اور صاف ہو گئیں۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ پھر کافی عرصہ تک جب گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی تو گاؤں میں پانی کی کمی ہو گئی۔ سب لوگ بہت پریشان ہوئے۔ چاندنی نے جادوئی پینسل سے ایک بڑا پانی کا ٹینک بنایا اور اسے گاؤں کے درمیان میں رکھ دیا۔ ٹینک میں صاف اور میٹھا پانی بھرا گیا تھا۔ گاؤں والوں کی مشکل حل ہو گئی اور انہوں نے اپنی فصلوں کو پانی دیا۔ ایک دن چاندنی کے دوست نے اسے آ کر بتایا کہ جو گاؤں کا اسکول ہے وہ بہت پرانا ہے اور بچوں کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں۔ چاندنی نے جادوئی پینسل سے کتابیں اور اسکول کی ضروریات بنائیں۔ بچے نئی کتابیں پا کر بہت خوش ہوئے اور تعلیم میں دلچسپی لینے لگے۔ چاندنی نے اپنی جادوئی پینسل کا ہمیشہ صحیح استعمال کیا اور گاؤں والوں کی مدد کی۔ چاندنی نے سیکھا اگر نیت صاف ہو اور دل میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ جادوئی پینسل اس کی مددگار تھی لیکن اس کی اصل طاقت اس کی محبت اور خلوص تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ نیک نیتی سے دوسروں کی مدد کرتے رہیں اور ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہیں۔